ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماہ رجب آتے ہی دلوں میں ایک خاص سکون اور فضا میں خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں بلکہ کچھ راز کچھ حکمتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے لاتا ہے۔ ہم سب نے صدقات کے فوائد سنے، صدقات دیے بھی، اور یقیناً یہ سب اعمال بہت اہم ہیں۔ دنیا میں آسانی، قبر میں نور اور آخرت میں اثر کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن رجب میں کچھ ایسا ہے جو باقی مہینوں یا باقی صدقات سے مختلف ہے، کچھ ایسا جس کا اثر صرف عام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کے دل اور روح کے درمیان ایک خاص پل پیدا کرتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہم نے رجب میں وہ خاص صدقہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ صدقات تو بہت ہیں، کرنا ضروری بھی ہیں، مگر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خاموشی میں سب سے بڑا اثر ڈال دیتے ہیں۔ رجب کا صدقہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جسے جاننا ہر مومن کے لیے انتہائی ضروری بن چکا ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو باقی سب صدقات پر سبقت لے جاتا ہے، ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ آج ہم اس مہینے کے سب سے افضل صدقے کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر یہ صدقہ کیوں سب سے زیادہ ممتاز ہے اور اس کے اثرات کس حد تک انسان کی دنیا آخرت قبر پر پڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ آتے ہی دل میں ایک سوال جاگ اٹھتا ہے کہ اگر یہ مہینہ واقعی خاص ہے تو اس کی خاص تیاری کیا ہونی چاہیے۔ یہ عام دنوں جیسا مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب اللہ نے خود کو اس مہینوں کو حرمت و وقار اور غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی۔ انہی مہینوں میں رجب بھی شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی عام نیکی نہیں رہتی بلکہ وزن پکڑ لیتی ہے، اور صدقہ موز دینا نہیں رہتا بلکہ بدل دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ صدقہ اسلام کی روح ہے۔ صدقہ وہ عمل ہے جس سے صرف لینے والے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ دینے والے کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ صدقہ انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کے دروازے بند کرتا ہے، اور صدقہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ خاص طور پر پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کو جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بتایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا صدقہ ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا صدقہ ہے، کسی پریشان حال انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب صدقات اپنی جگہ عظیم ہیں، ضروری ہیں اور ہر وقت کیے جانے چاہیے، لیکن رجب کا مہینہ آ کر ایک نیا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ صدقات تو بہت ہیں، طریقے بھی بہت ہیں، مگر کیا ہر مہینے کا صدقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ہر وقت کی نیکی کا وزن برابر ہوتا ہے، یا کچھ اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جب ایک خاص عمل باقی سب اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے؟ رجب انہی سوالوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صدقے کی کثرت سے زیادہ صدقے کی گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کتنا دیا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کتنا دیا۔ یہاں اصل بات یہ نہیں کہ ہاتھ سے کیا نکلا بلکہ یہ ہے کہ دل سے کیا نکلا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں رجب کا صدقہ باقی مہینوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صدقہ اس لیے پسند ہے کہ صدقہ بندے کے دل کو نرم کرتا ہے، صدقہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر آثار کی طرف لے جاتا ہے، صدقہ انسان کے اندر کی سختی کو توڑتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو فائدہ صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ فائدہ خود صدقہ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہی صدقہ ایک اور درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مہینہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کو واقعی راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، تو اس مہینے میں صدقے کو محض ایک عمل نہ سمجھو بلکہ ایک فیصلہ سمجھو۔ محترم ناظرین، ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، حالانکہ صدقہ انسان کی ذات سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عادتوں کو بدل دیتے ہیں، کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں، کچھ صدقے
ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ رجب انہی صدقوں میں سے ایک خاص صدقے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ صدقہ ایسا ہے کہ اگر بندہ اسے رجب میں انجام دے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صدقہ ایسا ہے کہ اگر بندہ اسے دل سے ادا کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے آسان فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدقے کو عام صدقوں کے ساتھ نہیں تولا جا سکتا، لیکن رجب کی حکمت یہی ہے کہ وہ ہر بات تو فوراً ظاہر نہیں کرتا۔ یہ مہینہ بندے کو آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے، سوچ بدلتا ہے، دل نرم کرتا ہے اور پھر ایک مقام پر لا کر وہ بات رکھتا ہے جو اگر شروع میں کہہ دی جائے تو اثر کھو دے۔ اس لیے ابھی صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ رجب میں ایک ایسا صدقہ ہے جو باقی تمام صدقات کا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کسی کو سنانے کے لیے ہے۔ یہ صدقہ دل کے اندر انجام پاتا ہے اور اسی لیے اس کا اجر بھی دل کو سکون اور روح کو ہلکا پن اور اللہ کی رضا کی صورت میں ملتا ہے۔ ابھی ہم صرف اس دروازے تک پہنچے ہیں، دروازہ کھلا نہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بھاری چیز وہ نہیں ہوتی جو جیب میں ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، دل میں دبی ہوئی ہو۔ کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر انسان کی سانسوں کو بھاری کر دیتے ہیں، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتے ہیں اور وقت گزرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہی وہ زخم ہے جو انسان کو اندر سے کمزور کرتے ہیں، اور یہی وہ بوجھ ہیں جو نیکیوں کے اثر کو بھی روک لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ رجب کا مہینہ یہی سوال سامنے رکھتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ شاید مسئلہ اس میں نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا پکڑ کر بیٹھے ہو۔ وہ چیز جو دل میں پھنسی ہوئی ہے وہی تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ اندر ہی اندر جمع ہونے والی ناراضگیاں، پرانے شکوے، دل میں رکھی ہوئی باتیں اور وہ جملے جو کبھی معاف نہیں کیے گئے، یہ سب انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائیں تو صدقہ موت ایک رسم بن جاتا ہے اور عبادت ایک عادت ہے۔ رجب اس سختی کو پگھلانے کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگ برسوں سے پہلے کسی کے ایک جملے کو دل میں لیے پھرتے ہیں، کچھ لوگ کسی زیادتی کو کبھی بھلا نہیں پاتے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری ہے، حالانکہ اصل کمزوری دل کا وہ بوجھ ہے جو انسان کو چین سے جینے نہیں دیتا۔ یہ بوجھ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو بتایا جاتا ہے، مگر یہ انسان کے اندر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رجب کا مہینہ انسان کو روک کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو ہلکا کرو، کیونکہ بھرا ہوا دل اللہ کی رحمت کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پاتا۔ اللہ کی رحمت اترتی تو ہے مگر اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھہر نہیں پاتی۔ رجب میں ایک ایسا صدقہ ہے جو نہ ہاتھ سے دیا جاتا ہے، نہ کسی تھیلی میں رکھا جاتا ہے اور نہ کسی ضرورت مند کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کے دل میں ادا ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا اثر بھی دل پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے وہ بوجھ اتار دے جو برسوں سے اٹھائے ہوئے ہے، وہ غصہ جو دل میں دبا ہوا ہے، وہ ناراضگی جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے، وہ شکوہ جو دعا میں بھی حائل ہو جاتا ہے۔ رجب کہتے ہیں کہ اب اس سب کو چھوڑ دو، یہی چھوڑ دینا صدقہ ہے، دل سے معاف کر دینا بغیر شرط کے، بغیر جتائے، بغیر یہ سوچ کے کہ سامنے والا اس کا اہل ہے یا نہیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے رجب میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ صدقہ اس لیے سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں انسان اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دیتا ہے، یعنی اپنا غرور، اپنی انا اور اپنی ضد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں معاف کرنا اعلیٰ اخلاق کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی معافی اور درگزر کو اپنی صفت قرار دیتا ہے۔ جب بندہ معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور رجب میں دل سے معاف کر دینا اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ آنے والے مہینوں کی تیاری بن جاتی ہے۔ جب دل صاف ہو جائیں تو شعبان میں اعمال سنورنے لگتے ہیں، اور جب اعمال سنور جائیں تو رمضان میں عبادت کا مزہ آتا ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے
جو اللہ نے رکھی ہے۔ رجب اس ترتیب کی بنیاد ہے۔ یہ صدقہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت بھاری ہے۔ یہ صدقہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی وہ آزادی ہے جو اصل کامیابی ہے۔ جو شخص رجب میں دل سے معاف کر دیتا ہے وہ صرف اور صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی سکون کا تحفہ دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب میں دل سے معاف کر دینا باقی تمام صدقات سے افضل قرار پاتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دل سے معاف کرنا ایک جملہ نہیں، ایک عمل ہے، اور ہر عمل کی طرح اس کے بھی درجے اور مرحلے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا بس یہ کہہ دینے کا نام ہے کہ میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ اصل معافی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی تکلیف کو پہچانتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی پہچان کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو خاموشی سے خود کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس مہینے میں دل کو صاف کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ یہ تسلیم کرے کہ اس کے دل میں بوجھ ہے۔ جب تک انسان یہ ماننے سے انکار کرتا رہے گا کہ اس کے دل میں ناراضگی، غصہ یا شکوہ موجود ہے، وہ کبھی اس صدقے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ رجب انسان کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے خود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ معاف کرنا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہے۔ جس دن یہ بات دل میں اتر جاتی ہے اسی دن معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں جو دل میں زہر بھر کر جیتا ہے وہ سامنے والا نہیں بلکہ ہم خود ہوتے ہیں۔ رجب کا پیغام یہی ہے کہ اگر تم واقعی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو زہر سے پاک کرو۔ تیسرا قدم نیت کا ہے۔ معافی اس نیت سے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ سامنے والا بدل جائے گا، یہ شرمندہ ہوگا۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ زیادتی کتنی بڑی تھی، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو اس صدقے کو عام معافی سے افضل بنا دیتے ہیں۔ رجب میں دل سے معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے دل کھول دے۔ اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ، میرے دل میں یہ بوجھ ہے، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میرے نفس کی کمزوری مجھے روک رہی ہے۔ جب بندہ اس عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ دل کو وہ طاقت عطا کرتا ہے جو انسان خود میں نہیں پاتا۔ یہ صدقہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا بلکہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ جو شخص رجب میں دل سے معاف کرتا ہے اس کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رزق میں وسعت، دل میں سکون، عبادت میں لذت اور دعا میں قبولیت، یہ سب اس صدقے کے اثرات میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، دعا مانگتے ہیں مگر آنکھ نہیں بھیگتی، اور رجب کا مہینہ بتاتا ہے کہ شاید وجہ یہ ہے کہ دل میں کوئی ایسا بوجھ ہے جس نے روح کے راستے بند کر رکھے ہیں۔ جب وہ بوجھ ہٹتا ہے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ دل سے معاف کرنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں انسان کسی کو یہ بتانے کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس نے صدقہ کیا، نہ کوئی رسید، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی تعریف۔ یہ صدقہ خاموشی سے کیا جاتا ہے، اور خاموش صدقے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ رجب میں یہی خاموشی صدقہ سب سے زیادہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو درست مان لیا جائے یا زیادتی کو اچھا کہہ دیا جائے۔ معاف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کی قید سے آزاد کر لے، حساب اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ جب بندہ انصاف اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ رجب میں یہ صدقہ کرنے والا شخص دراصل آنے والے رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں وہی دل عبادت کا مزہ سکتا ہے جو پہلے صاف ہو چکا ہو۔ جن دلوں میں پرانی رنجشیں ہوتی ہیں وہ سحر میں بھی بوجھل رہتے ہیں اور افطار میں بھی بے چین۔ رجب دل کی صفائی کا
مہینہ ہے تاکہ رمضان میں روح اڑان بھر سکے۔ اس صدقے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے بندوں کو دل سے معاف کرتا ہے تو اللہ کے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جنہیں بندہ خود بھول چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ صدقہ باقی تمام صدقات پر سبقت لے جاتا ہے۔ آخر میں رسب کا پیغام بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت میں جان آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا آسمان تک پہنچے، تو اس مہینے میں ایک کام ضرور کر لو۔ اپنے دل کو صاف کر لو۔ جس نے دکھ دیا اسے اللہ کے حوالے کر دو، جس نے تکلیف دی اسے دل سے چھوڑ دو۔ یہی رسب کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسب کے مہینے میں اگر انسان اپنے دل سے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ظلم جسمانی ہو، ذہنی ہو یا مالی ہو، تو یہ عمل نہ صرف ایک صدقہ ہے بلکہ ایک ایسا روحانی انقلاب ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بوجھ برسوں سے سینے پر دبا ہوا تھا وہ جیسے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ غصہ، کینہ اور ناراضگی کے زہر سے دل پاک ہو جاتا ہے اور انسان اپنی مرضی اپنی روزمرہ زندگی میں سکون، اطمینان اور ذہنی راحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ انسان کی زندگی میں تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو بھی نرمی سے دیکھتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار بن جاتا ہے۔ قبر میں بھی اس صدقے کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے قبر میں نور نازل فرماتا ہے۔ قبر کا اندھیرا جو عام انسان کے لیے خوف اور کرب بن سکتا ہے، اس انسان کے لیے راحت اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو روحانی سکون دنیا میں دل نے حاصل کیا وہ قبر میں بھی اسے چھوڑتا نہیں۔ اس کی قبر وسیع، روشن اور خوشبو سے مہکنے لگ جاتی ہے۔ جب فرشتے اس کے حق میں آتے ہیں تو اسے خوشخبری بھی سناتے ہیں اور قبر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس انسان نے اللہ کے لیے دل سے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آخرت میں اس انسان کا اجر اور بھی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ وہ اعمال جو عام انسان کے لیے معمولی ہوتے ہیں اس کے لیے بلند درجے کے اعمال بن جاتے ہیں۔ معاف کرنے والا انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کا حقیقی مستحق بھی بن جاتا ہے۔ رسم میں یہ صدقہ کرنے والا انسان عام لوگوں سے منفرد اور یونیک اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، غرور اور انا کو پیچھے چھوڑا اور صرف اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔